جتنے مومن امام بارگاہ کے باہر تشریف فرما ہیں میں ان سے ملتمس ہوں کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ ملک پاکستان کی بہترین ہستی جناب علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف قرآن اور ان کے بعد جناب شاعر علی عمران رائے علی عمران آف لاہور خطاب فرمائیں گی کہ بلا قیامت پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ ذاکرین سے التماس ہے کہ بابا جی کہہ رہے ہیں مجھے آپ لوگ مل لیں، پھر آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ بابا سے بلند صلوات۔ لي أن أدخل معك تعظن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الحسين وعلى آباء الحسين وعلى أجداد الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنت اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بانیان کا پرخلوص فرش ادا، عقیدت، محنت، کوشش، الہ العالمین تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس فرش ادا پہ عزاداران حسین، موالیان حیدر کرار، برادران اہل سنت سب کی آمد اور بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین کوئی مومن بیمار ہے سید سجاد کا واسطہ اسے شفائے کلی عطا فرما۔ قبر کی پہلی رات ہو جناب امیر کی زیارت نصیب فرما۔ محشر کی پہلی گھڑی ہو جناب شبیر کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری ایک ہی دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما تاکہ حق اور باطل میں تمیز ہو سکے۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کا لیں، بآواز بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات۔ جی بسم اللہ، توجہ ہے جناب۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ المائدہ سے بڑی شورہ افاق آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت پر مذہب شیعہ کی بنیاد ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ بڑی مشہور آیت مقدسہ جو ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا اسے یہ یاد ہے آیت
اس آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انما سے کلام شروع کیا، اور یہ عربی کا قانون ہے، انما کلمہ حصر ہے، حصار لگانا۔ کلمہ حصر اسے کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی اندر نہیں آ سکتا، اور جو اندر ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے۔ حصر کہتے ہیں پابندی، کہ اللہ نے لفظ انما کہہ کے اس میں ولایت کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا ولی اور بھی ہیں، لیکن جیسے ولی یہ ہیں ایسا ولی اور کوئی نہیں۔ کلمہ حصر اسے کہتے ہیں، جس طرح کہ اللہ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت میں بھی اللہ نے کلمہ حصر سے بات کی، فرمایا طاہر اور بھی ہیں، پاک اور بھی ہیں، لیکن جیسے پاک اہل بیت ہیں ایسا اور کوئی نہیں۔ یہ کلمہ حصر کا اصول ہے کہ جہاں پہ کلمہ حصر لگ جائے اس سے مراد یہ ہے کہ جو آگے بات ہو رہی ہے، جن کی بات ہو رہی ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں۔ تو اللہ نے کلام کو شروع یہاں سے کیا، انما ولیکم اللہ، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، بس اور بس ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے۔ آپ ذرا اندازہ دیکھیں نا، آیت کا انداز دیکھیں، اللہ فرما رہا ہے بس اور بس اللہ تمہارا ولی ہے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول ولی ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، دوسرا وہ ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں۔ اب اس آیت میں توجہ فرمائیں، اس آیت میں اللہ نے ولی تین بتائے، ولایت ایک ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے تین ولیوں کا ذکر کیا اور ولایت ایک ہے۔ ولایت کہتے ہیں اختیار کو، ولایت کہتے ہیں اختیارات، نظام، اس نظام کے اختیارات کو ولایت کہتے ہیں۔ نظام کائنات جو سنبھالے اسے ولایت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ولایت کی ذکر کر کے اللہ نے کہا کہ ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ پہلا ولی اللہ، اور یہ کلمہ حصر سے بات ہو رہی ہے۔ کلمہ حصر اسی جگہ پہ کھڑا ہے، وہی قانون ہے۔ اللہ کہہ رہے پہلا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی رسول ہے۔ اب اس کا مقصد ہے جو اختیار اللہ کے پاس ہے۔ میں ولایت کی بات کر رہا ہوں، جو اختیار خدا وحدہ لا شریک، اللہ نے اتنے ہی اختیار اپنے رسول کو عطا کیے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ نام نہیں لیا، بغیر نام کے بات کی، صفت بتائی۔ فرمایا اس کی صفت یہ ہے کہ وہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب یہ اہل سنت کی معتبر کتابیں تفسیر اٹھا کر دیکھیں
تو اہل سنت کی معتبر تفسیروں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نبی کونین رحمت للعالمین جب مسجد میں آئے تو صحابہ کرام سے پوچھا، صحابیوں بتاؤ ابھی ابھی نماز کون پڑھ رہا تھا؟ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ علی نماز پڑھ رہے تھے اور حالت رکوع میں تھے۔ اور ایک سائل نے سوال کیا، پوری مسجد میں نام اس نے کسی کا نہیں لیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کوئی دینے والا ہے؟ سوال اس نے کیا اللہ کے نام پہ۔ سوال جب کیا تو جناب امیر کائنات نماز کی حالت میں رکوع میں تھے، اشارہ کیا، اس نے انگوٹھی اتار لی۔ یہ میں اہل سنت تفسیر بیان کر رہا ہوں، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی، چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے۔ ہر بندہ جا کے تفسیر خریدے، جا کے پڑھے، اپنے عالم دین سے جا کے پوچھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آواز ہم نے سنی ہے اور جناب امیر کائنات نے انگلی کا اشارہ کیا، اس نے انگلی سے انگوٹھی اتاری، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد نبی کونین رحمت للعالمین نے فرمایا یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ آیت فرمایا کہ ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ لوگوں کے بغض کی حد دیکھیں، جب قرآن آیت بھیج رہا ہے، اللہ علی کی شان میں آیت بھیج رہا ہے، ایک شخص، اب نام تو ہے نہیں آیت میں، نام ہوتا تو کئی لوگ نام رکھ لیتے، نام ہے نہیں آیت میں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی یہ آیت جو ہے نا، اس آیت کا اگر بندہ مصداق ہو جائے تو اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، نام ہے نہیں، اللہ کا نام ہے، رسول کا ہے، باقی تو نام نہیں ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، جو بھی دے۔ بغض دیکھیں، حسد دیکھیں۔ اس نے کیا کیا؟ بازار گیا، 40 انگوٹھیاں خریدی۔ توجہ ہے جناب؟ کیا کیا؟ 40 انگوٹھیاں خریدی، بڑا خرچہ کیتا اس، 40 انگوٹھیاں خریدی۔ حالت رکوع میں، توجہ فرما رہے جناب، حالت رکوع میں وہ کیا کرے؟ انگوٹھی دے، بڑا خوش کہ میں بڑا کام کر رہا ہوں۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، 40 دن اس نے یہی کام کیا۔ اب ظاہر بات ہے 40 دن جو بندہ حالت رکوع میں انگوٹھی دے، علاقے میں، محلے میں، اب سارے اسے جانتے ہیں، اب نام تو تھا نہیں آیت میں۔ اب 40ویں دن بڑا مطمئن خوش ہو کر بارگاہ رسالت میں آیا، یا رسول اللہ یہ قرآن کی آیت جو آئی ہے کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، تو یا رسول اللہ پوچھ لے لوگوں سے کہ انگوٹھی کس نے دی؟ نبی کونین رحمت اللہ العالمین نے فرمایا تو نماز کی بات کرتا ہے، انگوٹھی کی بات کرتا ہے، 40 دن جو تو نے نماز پڑھی ہے تیری نماز ہی باطل ہے۔ 40 دن جو تو نے نماز پڑھی ہے، 40 دن جو تو نے نماز پڑھی ہے، نماز ہی باطل۔ تو جو یہ فیل کرتا رہا، تجھے نہیں پتا نماز میں فیل نہیں کرنا چاہیے، تو انگوٹھی دیتا رہا، پہلے نماز کی فکر کر۔ 40 دن انگوٹھی دی، اب پتا چلا امت میں
علی میں کیا فرق ہے، اصحاب میں علی میں کیا فرق ہے؟ اگر صحابی انگوٹھی دے نماز باطل ہو جاتی ہے، علی انگوٹھی دے قرآن کی آیت کوئی اور انگوٹھی دے تو نماز باطل ہو جاتی۔ اگر انگوٹھی علی نے دی تو قرآن کی آیت آئی۔ خدا کی قسم میں کئی دفعہ اتنا حیران ہوتا ہوں کہ جناب امیر کائنات کی شان میں آیتیں آئی ہیں۔ اب ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ جب اللہ نے کہا اللہ ولی، رسول ولی، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی، تو جب زمانہ رسول میں رسول اللہ نے سب سے پوچھا تھا تو صحابہ نے گواہی دی تھی، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی قسم اس وقت حالت رکوع میں جب کوئی مانگ رہا تھا تو سوائے علی کے کسی نے زکوٰۃ نہیں دی۔ تو یہ آیت نازل ہو کر ثابت ہوا تین ولی، اللہ، رسول اور علی۔ توجہ فرمائیں ذرا، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حالت میں کہ جب وہ رکوع میں ہوں۔ اب یہ جو تیسری ولایت ہے، میں حیران ہوتا ہوں، اکثر حیران ہوتا ہوں، یہ یہاں پہ دو ولیوں کا ذکر نہیں، تین ولیوں کا ذکر ہے۔ اور پھر اللہ نے کلمہ حصر لگایا۔ کلمہ حصر جو ہے اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ جیسا ولی اللہ، جیسا ولی اللہ ایسا ولی رسول، جیسا ولی رسول ایسا ولی علی۔ تو حد ہو گئی ہے، جیسا اللہ کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، ویسا رسول کہتے ہو محمد رسول اللہ، ویسا علی تو کیوں نہیں کہتے اشہد ان علی ولی اللہ؟ جیسا ولی اللہ ویسا ولی رسول۔ ویسے بھی دیکھیں ہر چیز کی ایک ضد ہے، توجہ فرما رہے ہیں، ہر شے کی اللہ کا قانون ہے نا۔ دن کی ضد کیا ہے؟ رات۔ حق کی ضد کیا ہے؟ سچ کی ضد کیا ہے؟ تسی صرف اتنا میں نال بولو جڑا میں تانوں آنا اتنا صرف بولو، کوئی مسئلہ نہیں داد یہ وہ اپنے پاس رکھی، میں صرف جو کہہ رہا ہوں وہ تو بولے نا، مجھے پتہ چلے۔ حق کی ضد باطل، سچ کی ضد جھوٹ، ایسے ہی ہے نا۔ دن کی ضد رات، ایسے ہی ہے۔ صبح کی ضد شام۔ اللہ نے ہر شے کی ایک ضد بنائی ہے۔ ایمان کی تین ضدیں، اور ایمان کے بعد بندہ ہوتا ہے مومن۔ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں مومن کی بات کر رہا ہوں، مومن کی۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام کا کلمہ ہے، علی ولی اللہ ایمان کا کلمہ ہے، ایمان کا کلمہ ہے۔ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ایمان کی ضدیں تین ہیں، ہر شے کی ضد ایک، ایمان کی ضدیں تین۔ اب دیکھیں ذرا، پہلی ضد ہے ایمان کی شرک، دوسری ضد ہے کفر، تیسری ضد ہے نفاق۔ تین ضدیں ہیں ایمان کی، ہر شے کی ضد ایک ہے، ایمان کی ضدیں تین ہیں۔ اب دیکھنا ذرا، ہر شے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، شرک ختم۔ ہم نے کہا محمد رسول اللہ، کفر ختم۔ ہم نے کہا علی ولی اللہ، نفاق ختم۔ اب معذرت کے ساتھ میں اتنا پوچھ سکتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، شرک تو ختم ہو گیا، جو کہتے ہیں محمد رسول اللہ
نہ دے گواہی، لیکن اتنا یاد رکھنا ایمان کی ضدیں 3: شرک، کفر، نفاق۔ لا الہ الا اللہ کہا، شرک ختم، محمد رسول اللہ کہا، کفر ختم۔ اگر رک گئے تو نفاق باقی ہے۔ میں ممبر حسین پہ ہوں، رب کونین کی قسم، محمد مصطفیٰ سے صحابہ کرام نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، یا رسول اللہ بتائیں منافق کسے کہتے ہیں؟ نبیوں کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں علی کا بغض ہو۔ نبیوں کے نبی صاحب الولاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس کے دل میں علی کا بغض ہو۔ اب نشانیاں دیکھ لیں، 3 ہیں، ضدیں 3 ہیں ایمان کی، اور جب تک بندہ مومن نہیں جنت میں نہیں جائے گا۔ جب تک بندہ مومن نہ ہو جنت میں نہیں جائے گا۔ ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ ایمان مکمل ہوتا ہے جب بندہ تینوں گواہیاں دے۔ تینوں گواہیاں جب دے گا تو اس وقت بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے۔ جب تینوں گواہیاں دے، پہلی گواہی دی لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی دی محمد رسول اللہ، تیسری گواہی دی علی ولی اللہ۔ اب کوئی بندہ اگر 2 گواہیاں دے کے رک جاتا ہے تو اس کا مقصد ہے شرک تو ختم ہو گیا، کفر بھی ختم ہو گیا، منافقت باقی ہے۔ مجھے جتنا وقت ملا تھا میں اسی وقت پہ اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، مسلمان جا کتابیں جا کے پڑھ۔ اگر مسلمان رسالت کو مان لیتا، بیٹیاں علی کی جنگلوں کا سفر نہ کرتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ ان اٹھی ہوئی آوازوں پر اللہ رحمت نازل کرے اور بانی مجلس کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ الہ العالمین ہر عزادار کی خیر فرمائے جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے۔ بس شیعہ سنی تشریف فرما ہو، صرف اتنا دکھ ہے جس رسالت کا مسلمان نے کلمہ پڑھا ہے اسی رسالت کا حیا نہیں کیا۔ اتنا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو کہ جناب فضہ مدینے میں عورتوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کہتی رہی، مان جو یہی زینب ہے، مان جو یہی زینب ہے۔ بڑا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو۔ 10 محرم لوگ کہتے ہیں نا سخت پڑھتے ہو، میں صرف اتنا پوچھ سکتا ہوں 10 محرم نماز عصر تک مسلمانوں نے مارا ہے محمد کی بیٹوں کو۔ ہم بھی آ جاتے گھروں میں، اگر مسلمان محمد کے بیٹوں تک رہتے گھروں میں آ جاتے، لیکن آپ مسلمان غور کر، جس جگہ پہ محمد رک جاتے تھے نا، علی رک جاتے تھے، حسین اجازت کے بغیر نہیں اندر جاتے تھے نا، 10 محرم کے بعد مسلمانوں نے وہ جگہ عبور کی جہاں حسین رک جاتے تھے۔ 10 محرم عصر کے بعد مسلمانوں نے محمد کی بیٹیوں کو مارا۔ شمر کمینہ نیزے لے کے جب خیام میں آ گیا نا، سیدانیوں کے ہاتھوں میں جب رسیاں آئی تھی تو وہی سیدانیاں شریکت الحسین، حسین کی ہمشیرہ جو ہے نا، اپنے بھیا کے لاشے پہ جب آئی، 7 حصوں میں حسین کا لاشا دیکھا، 7 حصوں میں دیکھ کے اتنا جملہ کہا کہ انت الحسین، کیا تم مدینے والا حسین ہے؟ کیا وہی حسین ہے جو نانا محمد کی زلفوں سے کھیلتا تھا، جو نانا محمد کے کندھوں پہ سوار ہوتا تھا؟ اس کے بعد مجھے معاف کر دینا، جملہ بڑا سخت ہے، جناب زینب عالیہ نیچے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، اور رو کے کہتی ہے بھیا جی تو میرا بھی چاہتا ہے تیرا چہلم میں کربلا میں کر دوں، لیکن میری مجبوری، امت نے
کمینہ آیا وہی زینب عالیہ جو اپنی مرضی سے بیٹھی تھی اٹھی شمر کی مرضی سے، وہی شریکت الحسین جو بیٹھی تھی نا اپنی مرضی سے اٹھی ہے شمر کی مرضی سے۔ قافلہ چلا، میں نے کہا نا رسالت کا حیا نہیں کیا، مسلمان رسالت کو مان لیتے۔ مجھے پورے سفر میں کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کے شام تک، مجھے پورے سفر میں کسی کتاب میں دکھا دے سیدانیوں نے کسی سے پانی مانگا ہو، سیدانیوں نے کسی سے کھانا مانگا ہو، نہ پانی مانگا ہے نہ کسی سے کھانا مانگا ہے۔ ہاں کتابیں ملتی ہیں، جملے ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہ روتے کیوں ہو، میں کہتا ہوں زمین پھٹی کیوں نہیں، تجھے بتاؤں روتے اس لیے ہیں سیدانیوں نے نہ پانی مانگا ہے نہ روٹی مانگی ہے، سیدانیوں نے یہ کہا ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، ہمارے سر ننگے ہیں، ہمیں چادریں دے دو۔ کسی مسلمان نے حیا نہیں کیا۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب آیا، ایک عیسائی غیر مسلم تھا، چادریں اٹھا کے جب سید سجاد کے قدموں میں رکھی تو رکھ کے کہنے لگا، اس سے کسی نے پوچھا تو کیوں آیا ہے، کون ہے؟ کہنے لگا میں غیر مسلم ہوں، عیسائی ہوں، ابھی ابھی میں سو رہا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام خواب میں آئے ہیں، مجھے کہتے ہیں اٹھ محمد کی بیٹیاں چادریں مانگ رہی ہیں اور تو سو رہا ہے۔ میں نے اپنی بیویوں کی چادریں لی، یہاں پہ آ گیا ہوں، سید سجاد کا چہرہ نورانی دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے کتنا خوبصورت چہرہ ہے، میں پوچھ سکتا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا میرا نام سجاد ہے۔ کہنے لگا اتنا بتا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ سید سجاد نے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے، اور رو کے کہنے لگا اتنا بتا تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ کہا میرے دادا کا نام علی ہے۔ قدموں میں گر کے کہتا ہے آخری سوال ہے، پریشان نہ ہونا، صرف آخری سوال کا جواب دے دے، میں مسلمان نہیں غیر مسلم ہوں، بتا تیری دادی کا نام کیا ہے؟ دادی کا نام آیا، سید سجاد نے کہا میری دادی کا نام فاطمہ، عزادارو فاطمہ کا نام آیا، تڑپ کے کہتا ہے وہی ہے نا فاطمہ جو مباہلے میں بابا محمد کے ساتھ آئی تھی، ہم نے خالی نہیں بھیجی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف قرآن، جنہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان کیا۔ جتنے مومنین امام بارگاہ کے باہر تشریف فرما ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ ملک پاکستان کی بہترین ہستی شاعر آل عمران جناب رائے علی عمران آف لاہور ان کے ممبر ہوتے ہیں کہ بلا قیامت پہ بلندہ صلوات پڑھیے گا۔ درود پڑھیں بآواز بلند۔ دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت آ رہا ہے، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے۔ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ صحن توحید میں یقیناً حسین کے وسیلے سے بلند ہوتے۔ دعا ہے پردہ احدیت میں رہنے والا سیدہ کا آخری بیٹا ہر اس گھر کو آباد رکھے کہ جس گھر میں ماں طہارت کی چادر لے کر بیٹے کو بتاتی ہے کہ بیٹا علی واجب ہوتا ہے۔ تعداد بتا رہی ہے یقیناً کہ درود ایمانداری سے پڑھا جائے تو فرشتے بھی آپ پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ بلند آواز سے درود پڑھیں۔
اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو نوکر سمجھ لیں، ذاکر حسین سمجھ تو تھوڑا سا آگے آئیں، یہ 2-4 باتیں ہو جائیں۔ اجازت ہے سردار آپ؟ مالک آپ کے چہرے کی روشنی کو قائم و دائم رکھے۔ بیٹا آپ بھی آ جاؤ آگے، اگر آ گئے ہو مجلس سننے آئے ہو نا تو آؤ، ایک ماحول سا بناؤ، میں ایک حکم کی تعمیل کروں اور آپ کے چہروں کی زیارت کا موقع ملا۔ انشاءاللہ بہت سارے چہرے دکھائی دے رہے ہیں 20 محرم والے۔ بابا جی جب تک سانس علی کی تسبیح میں مصروف ہے، توجہ ہے آپ کی، اب تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تو مجھے کمی کا احساس نہیں ہوگا اور آپ کو بھی اپنے کم ہونے کا احساس نہیں ہوگا۔ لاکھوں میں بھی 5 بول پڑے تو ایسے لگتا ہے زمانہ علی کا نام لے رہا ہے۔ بسم اللہ۔ مالک آپ کے عقیدے کو قائم و دائم رکھے۔ کوئی طویل زحمت نہیں، 30-35 منٹ آپ کے لینے ہیں، توجہ ہے بھائی جناب کی، اور بڑی جلدی ایک موضوع آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں تو علم عباس کا ہر گھر پہ آ ہی جائے گا۔ توجہ ہے بیٹا، ہاتھ کھول کے بیٹھنا، فرشتے رزق رکھتے ہیں۔ جب بندہ ایسے روٹی کھا نہیں سکتا تو مانگ بھی نہیں سکتا، فقیر بن کے بیٹھا کرو تاکہ یہاں کا آنا آپ کو پتہ یہ چل جائے نا۔ فرش عذاب پہ علی حجاب ہٹا دیں، ہر بندے کو وہ نظر آئے جو علی چاہتے ہیں، تو آپ فرش عذاب کو چھوڑ کر کبھی جائیں نا۔ کسی کو دائیں طرف آدم بیٹھا ہوا نظر آئے، مفاخرہ ہے جناب عباس، کسی کو نوح اپنے ساتھ بیٹھا نظر آئے، اس مقام پہ سیدہ کی مرضی کے بغیر بندہ نہیں آتا۔ اور اپنی شناخت رکھ، آپ مہنگے ہو، آپ کی بڑی قیمت ہے، چونکہ قیمت حسین کی ماں نے لگا دی۔ آپ کی روحوں نے علی ولی اللہ پڑھ لیا، بدن پہ حسین کا ماتم ہو گیا۔ توجہ ہے بھائی جناب، مہربانی تھوڑا سا ساتھ دیں۔ مجھے آج کے فضائل میں سرکار عباس پڑھنا ہے، لیکن وہ فضائل پڑھنا ہے جو شاید آپ نے پہلی بار ہی سننا ہو۔ مجھے حملہ نہیں پڑھنا سفین کا، مجھے غازی کا علم پڑھنا ہے۔ آپ جی یہی ڈھونڈتا رہتا ہوں بابا جی۔ ابھی 20 محرم کو میں نے اپنے ایک نبی کے صحابی کا فضائل پڑھا جو نبی کی زندگی میں شہید ہوا تھا، پھر کربلا میں دوبارہ شہید ہوا تھا، اخنف۔ اسی طرح آج ایک مفاخرہ چنا ہے میں نے آپ کی دعاؤں سے۔ مفاخرہ، توجہ ہے بھائی آپ کی، مفاخرہ جو میرے جیسے کم پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے بات کرتا چلو، مفاخرہ ہوتا ہے فخر سے۔ ابھی سرکار اٹھ کے کہیں میرے 20 مربع زمین ہے تو مد مقابل بھائی کھڑے ہوں تو مفاخرے کی شرط ہے کہ 21 نہیں تو کم از کم 20 بتانے ہوں گے۔ یہ مفاخرے کی شرط ہوتی، یعنی کہ فخر کرنا میرے پاس یہ ہے۔ یہ مفاخرہ ہوا ہے حضرت علی میں اور سرکار عباس میں۔ آپ جی شکر گزار ہوں۔ اس کو ڈھونڈنے میں مجھے 3 سال لگ گئے، کتابیں پڑھنے میں، آپ نے سر ہلا دیا ہے بس۔ یہ سرکار عباس تھے 8 برس کے، ابھی سفین میں نہیں گئے تھے، سفین میں غازی 11 سال کے ہیں، لیکن ویسے علی کی زندگی میں 3 مفاخرے ہیں۔ ایک جناب سیدہ کے ساتھ، اگر آپ بولو گے نا تو پھر ایک ایک جملہ ان کا بھی پڑھ دوں گا اور اس مفاخرے کو مکمل۔ آپ سر ہلاتے رہو گے، میں شک پہ پڑا رہوں گا۔ آج کل بابا جی سر ہلانے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا نا اس کس پارٹی سے اٹھ کر آیا ہے، شکایت لینے آیا ہے یا مجلس سننے آیا ہے، کیونکہ سر ہلانے والے کا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاتھ اٹھے تو پتہ چلتا ہے یہ غدیر والے علی کو سلام کر رہا ہے۔ سارے بازو بلند کر کے حیدری، آباد و شاد رہے۔ مجلسوں کی زینت بن کے بیٹھا کرو۔ ہم سٹوڈنٹ دور میں بابا جی اتنی داد دیتے تھے گلے بیٹھ جاتے۔ فضائل ایسے سنا کر چہرے کی روشنی بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا جو مجلس میں مدبر ہو کے بیٹھتا ہے نا
گھر میں وہ سوائے جھگڑنے کے زبان استعمال ہی نہیں کرتا۔ اکثر میں نے بندے دیکھے گھر میں زبان بند نہیں ہوتی، گھر والے کہتے اللہ کرے یہ آج ہی چلا جائے کہیں، تو مجلس میں مدبر ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں کا بولنا آوازیں محفوظ ہو جاتی، جیسے یہ کیمرہ لگا ہے تو اس میں مجلس آج کی جتنے واعظین پڑھیں گے ان کی مجلس محفوظ ہو جاتی ہے، پھر آپ ریورس کر کے اسے جب چاہے سن لو۔ ایسے ہی فرش عذاب پہ جو امام زمانہ کا کیمرہ لگتا ہے، ہوئے ہوئے بولو نا یار پیچھے والے بھی، زبان اللہ نے دی ہے، تو اس میں یہاں کے بولنے کی باوجہ آوازیں محفوظ ہو جاتی، جو واہ واہ کرتا نا علی کے نام پہ اور جو ہائے کرتا ہے مصاحب پہ، آوازیں ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ مر جاتا ہے قبر میں، جب اپنے چھوڑ جاتے ہیں تو پھر فرشتے وہ آوازیں ریورس کرتے ہیں مجلسوں کی، اگر بولا ہو تو اس کی بھی آ جاتی ہے، اگر نہ بولا ہو تو فرشتے گریبان سے گریبان پکڑ کے کہتے مجلس میں تیرا چہرہ نظر آ رہا ہے، گلی محلہ میں بولتا رہا، حسین کے ذکر میں نہیں بول سکا۔ توجہ ہے آپ کی؟ لو زمین تیار ہو گئی، مجھے یہ توجہ ہے بیٹا، یہ جتنے جوان بزرگوں کو تو میں نے سبق سنانا ہے، چونکہ میں نوکر ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر بات ممبر سے وہ کی جائے جو ممبر سے کم پڑھی جاتی ہے، اس لیے 2-3 سال ایک موضوع پہ سردار لگ جاتے ہیں جو منٹوں میں آپ کے حوالے کرنے، بس ماحول ہو گیا، اعتماد کر لوں آپ پہ، آپ مجھے تنہا تو نہیں چھوڑو گے آپ جی۔ چلو 4 مصرے بتائیں گے۔ علم عباس کا ہر گھر پہ آ ہی جائے گا، کیوں چلا ہے جیت کے کربل سے رک نہیں سکتا، چلا ہے جیت کے کربل سے رک نہیں سکتا۔ وہ علم کی ذات کو اب تک جھکانے والوں سنو، اسے تو دیکھنے والا بھی جھک نہیں سکتا۔ شکر گزار، آباد و شاد رہے، اسے تو دیکھنے والا بھی جھک نہیں سکتا۔ بابا جی میں جب پہلی بار کربلا پہنچا، پہلی بار تو پہلی بار آپ جانتے ہیں کہ زیارات نصیب ہوئی ہوں تو کچھ طبیعت اور ہوتی ہے، پھر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے ہر بار کے لیے۔ جب پہلی بار گیا تو عرش پہ میرا سجدہ تھا پہلا، عقیدے ہی بولتے ہیں نا، بندہ نہیں بولتا، اندر میں جتنا حسین بلند ہو نا اتنا حسین کی بلندی کا لفظ سن کر نا بندہ پھر شکایت نہیں پولیس کو لگاتا، پھر بندہ کہتا نہیں یار حسین اس عظمت کا مالک ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس میں آپ ہی کے انتظار میں ہوں۔ تو میں نے منظر دیکھا، بابا جی روزہ حسین کا تھا، علم عباس کا لگا ہوا تھا، مہربانی ہے، روزہ حسین کا، علم عباس کا۔ میرے ہاتھ میں نہ کاغذ تھا نہ قلم تھا، چونکہ 14 گولڈ میڈل لاہور والی نے نوکر کے دامن میں ڈالے ہیں، 9ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ، جب سے 14 نے کریمی فرمائی قلم دیا، سب سے زیادہ آپ کے نوکر کو ممبر سے پڑھا جاتا ہے، یہ 14 کی مہربانی، میری اوقات آپ کی جوتیوں برابر ہی نہیں، وہ چاہیں تو پتھر کو در نجف کر دیتے ہیں، فروزہ بنا دیتے ہیں، یاقوت بنا دیتے ہیں، یہ ان کی مرضیاں، ہماری اوقات ہی نہیں۔ سر اٹھانا، روزہ حسین کا، علم عباس کا لگا، منظر پہلا میں نے دیکھا کربلا کا، میں نے کہا مولا یہ منظر اگر 4 مصروں میں آ جائے تو تیرے شیعوں کی دعا کا سبب بن جائے گا کہ یوں علمدار نے پہرے کو جما رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جو بندہ کہتا ہے میں علم سے رزق لیتا ہوں، علم سے مجھے عزت ملتی ہے، وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر علم کو سلام کر لے، مجھے قیمت مل جائے گی۔ یوں علمدار نے پہرے کو جما رکھا ہے، خود ہواؤں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے، خود ہواؤں نے چراغوں کو جلا رکھا ہے، وہ علم لہراتا ہے پر جسم نظر آتا نہیں، لگ رہا ہے اسے مہدی نے اٹھا رکھا ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات، آپ کی کیا بات، لگ رہا ہے اسے مہدی نے اٹھا رکھا ہے۔ اب اعتماد ہو گیا، اب چلیں اپنے موضوع کی طرف تھوڑا سا، لیکن ایک بات کرتا ہوں، علی ممبر پہ تھے،
ایک بندے نے فرمایا یا علی ہم نے نبیوں کے نبی سے ایک حدیث سنی ہے. توجہ ہے بیٹا، آپ مجھے دیکھو، مہربانی آپ مجھے دیکھو. یہاں پہ میرا بیٹا اپنی باتیں نہیں کرتے. اس نے کہا یا علی میں نے نبیوں کے نبی سے حدیث سنی ہے، اگر زمانہ آپ کی ولایت پہ اکٹھا ہو جاتا اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. علی فرماتے تو میری ولایت کی بات کرتا ہے، زمانہ میرے بیٹے عباس کی ولایت پہ اکٹھا ہو جائے جہنم ختم ہو جائے. کیا بات ہے. صحیفہ وفا بابا جی کتاب کا نام ہے. آج کل حالات ایسے بندے پوچھتے ہیں یہ کہاں سے بات پڑی تھی، کہاں سے کی تھی، اور یہ 14 کی مہربانی ہے. میری اوقات ہی نہیں، طالب علم ہوں، کم علم ہوں، جاہل نہیں. چونکہ علی کی محبت پہلا کام ہی یہ کرتی ہے، جس کے دل میں آ جائے اس کی جہالت چلی جاتی ہے. بسم اللہ بابا، بسم اللہ سردار. لو ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. انتہائی واجب الاحترام شخصیت، 14 کی دی ہوئی عزت اس قدر ہے. سردار ذاکر ہیں، ہم تو انہی کو سن کر ہی پڑھتے ہیں. سردار سید زہرم صاحب آگے تو میرا انہیں سبق سناؤں. توجہ ہے آپ کی؟ 2-4 باتیں ہو جائیں اپنے وقت میں رہ کر. ممبر ان کے حوالے 8 سال کا، توجہ ہو گئی آپ کی؟ مفاخرہ سمجھ آ گیا کسے کہا جاتا ہے؟ الدمہ تو ثاقبہ سے لے کر بابا جی مادی لکھنوی تک پتہ نہیں کتنی کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں. پھر اس پہ ایک نظم کہی ہے. 8 سال کا غازی سیدہ کے آنگن میں چل رہا تھا. مہربانی کرنا، آپ پیچھے رہو گے تو میں دکھی ہو جاؤں گا. مسند پہ علی بیٹھے تھے. 8 سال کے غازی کو علی نے دیکھا، فرماتے عباس میرے قریب آ. آپ جی عباس، بسم اللہ سردار، آپ جی مالک آپ کو شفا عطا فرمائے. عباس قریب آئے. علی فرماتے عباس تم کیا ہو، میں کیا ہوں؟ غازی فرماتے آپ میرے سردار بابا ہیں، میں آپ کا نوکر بیٹا ہوں. اب جو صبح صبح ہی تھک گیا نا بندہ، مجھے نہیں پتا وہ مجلس میں آیا ہی کیوں ہے، سر اٹھانا. غازی فرماتے آپ میرے سردار بابا، میں آپ کا نوکر بیٹا. علی فرماتے یہ بیٹا بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بتا جو تجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے. ہائے ہائے، وہ بتا جو اللہ نے دے کر بھیجا ہے. بیٹا یہاں سے نا یہ احتیاط کے لیے یہاں پہ اتار سکتے ہیں آپ، یہاں پہ بیماری نہیں آتی، یہاں پہ شفا ہوتی ہے. باہر نکلے حکومت کے لیے ہم پہنتے ہیں. سر اٹھانا جتنے بیٹھے ہو. بابا آپ کا حکم. علی فرماتے میرا حکم ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے بتا. اس مفاخرے میں 3 دعوے کیے ہیں علی نے، 3 جواب دیے ہیں بابا جی غازی نے. الدمۃ ثاقبہ کی پہلی جلد، پہلا حوالہ یہی لے لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کم از کم 12 کتابوں کا حوالہ ہے. جس نے حوالے کی وجہ سے چپ رہنا ہے اس کی منت ابھی کر لیتا ہوں، مجھے ذاکر سمجھ نوکر سمجھ، لیکن اتنا بول کہ جتنی تیری غازی کی محبت تیرے دل میں ہے. علی فرماتے عباس مجھے دیکھ. پہلا دعویٰ علی کا. علی فرماتے عباس قرآن چومتا ہے جسے ایسا کلام ہو. اللہ اکبر ہے. سر اٹھاؤ، تھوڑا سا میرا ساتھ دینا. میں نے مشکل بات چھیڑ دی ہے لیکن مجبوری تھی کہ وعدہ ہو گیا. اب جس کے لیے ہوا وہ بول رہا ہے، باقیوں کی بھی منت کر لیتا ہوں. قرآن چومتا ہے جسے ایسا کلام ہو، نور ازل کے روپ میں خالق کا نام ہو. نور ازل کے روپ میں خالق کا نام ہو. علی فرماتے اتری ہے جو جہان میں نصرت کے واسطے، 12 امامتوں سے میں پہلا امام ہوں. 12 امامتوں سے میں پہلا امام ہوں. بابا جی علی کا پہلا دعویٰ امامت کا. اب جیسی میں نے بھی پڑھا، آگے کم از کم 19-20 علماء کی پیشانیاں زمین پہ لگی تھی کہ چونکہ مفاخرہ ہے اور دعویٰ بھی علی نے کیا پہلا امامت کا، جواب غازی نے دینا ہے، جبکہ غازی نہ نبی نہ امام، بولو نا یار، نہ نبی
نہ امام 8 سال کا غازی اٹھا علی کی جوتی چومی. نئی بات سن کے نا تھوڑا سا نوکر پہ راضی ہو جائے گا. علی کی جوتی چومی, جوتی چوم کے کہتے پائی ہے آپ نے یہ امامت, بڑی ہے بات, میرے بھی پاس امر الہی کی زین ہے, منصب بڑا ہے آپ کا لیکن میں کم نہیں, کیونکہ میرے وجود میں عشق حسین ہے. غازی فرماتے بابا انا عشیق الحسین, میں حسین کا عاشق. بابا جی ایک ایک جملے کا لفظ دعویٰ ہے جسے میں نے 4 مصروں میں بدلا. غازی فرماتے بابا انا عشیق الحسین, میں حسین کا عاشق. اب اس جملے کا لطف آئے تو لینا. علی فرماتے شاباش, بات برابر, ہوئے ہوئے بات برابر. غازی فرماتے بابا آپ کی باری. ایک دعویٰ علی کا, ایک جواب غازی کا. غازی فرماتے بابا آپ کی باری. علی بادشاہ فرماتے عباس یہاں تک بات برابر. بابا جی 14 گواہ ہیں, مجھے خود لطف آ رہا ہے, کم مقام پر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کی بڑی فہرست میں سب سے چھوٹے ذاکر کو آپ سن رہے ہو, لیکن سارا دن ذکر ہوتا رہے گا, لیکن نوکر کا یہ فضائل بھی آپ کے دل پہ دستک دیتا رہے گا. آپ سر اٹھانا. غازی فرماتے بابا آپ کی باری. علی فرماتے عباس اس بات کے جیسی تو کوئی بات تو لا, اس بات کے جیسی تو کوئی بات تو لا, ہے علم تیرے پاس میں تسلیم کروں گا. ایک ہاتھ میرا رزق یہاں بانٹ رہا ہے, ایک ہاتھ سے جنت کو میں تقسیم کروں گا. کیا بات ہے یار, آپ کی شکر گزار ہوں آپ کا. ایک ہاتھ میرا رزق یہاں بانٹ رہا ہے, ایک ہاتھ سے جنت کو میں تقسیم کروں گا. سر اٹھانا جو جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو. ایک منزل بڑھا, ایک ہاتھ میرا رزق یہاں بانٹ رہا ہے, ایک ہاتھ سے جنت کو میں تقسیم کروں گا. علی کا اٹھا ہوا ہاتھ غازی نے چوما, چوم کے کہتے جنت تو فقط آپ ہی تقسیم کریں گے, ممکن ہے جگہ آپ کی کوئی لے نہیں سکتا, لیکن دارین میں جس شخص سے ناراض ہو عباس, حیدر بھی اسے خلد کبھی دے نہیں سکتا. کیا بات ہے آپ کی. غازی فرماتے بابا جس سے میں ناراض ہو جو جنت دے گا. علی فرماتے نہیں, بات برابر. ایک ہاتھ باندھ لو نوکر سمجھ کے جو مفت مجلس سن رہے ہو ان کے لیے 2 جملے کہنے جا رہا ہوں. علی فرماتے عباس یہاں تک بات ٹھیک ہے, لیکن میں علی ہوں. سر اٹھانا. اگر یہ 2 بندے بول پڑے میں سمجھوں کامیاب, کیونکہ ان نے بڑی مضبوطی سے خاموشی کا دامن تھاما ہے. اب سر اٹھانا. علی فرماتے عباس مجھے دیکھ, میری پشت کے پیچھے رسول ہے. غازی کہتے بابا میری پشت کے پیچھے بطول ہے. چلو کوئی تو ہاتھ اٹھا کے علم کو سلام کر ہی رہا ہے نا. علی فرماتے عباس کچھ بندے مجھے دیکھیں تو منہ سے جلی نکلتا ہے. غازی کہتے بابا میں بندوں کی بات ہی نہیں کرتا, آپ مجھے دیکھیں تو منہ سے علی نکلتا ہے. کیا بات ہے آپ کی, کیا بات ہے. آپ مجھے دیکھیں تو منہ سے علی نکلتا ہے. سر اٹھانا. علی فرماتے عباس بات برابر. آخری دعویٰ علی کا, آخری جواب غازی کا. زندگی باقی, ملاقات انشاءاللہ 16 سفر اسی مقام پہ کھاریا ملاقات ہوگی, وہاں پہ بھی ایک موضوع آپ کے حوالے کیا جائے گا. علی فرماتے عباس مجھے دیکھ, نبیوں کی مشقت یہاں ممنون ہے اب تک. آئے ہائے, میں نہیں جانتا ہوں کہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے فیصلہ کرنے کے غلط فیصلہ تھا, قیمتی بات تھی, ایسے ہی آپ کے حوالے کی, لیکن نوکر آپ کو دل سے دعا دے رہا ہے. علی فرماتے نبیوں کی مشقت یہاں ممنون ہے اب تک. جو دین کی تہذیب کو پالا ہے علی نے, خیبر میں اٹھانے سے جسے ڈرتے تھے سارے, اسلام کے پرچم کو سنبھالا ہے علی نے. اسلام کے پرچموں, کیا بات ہے آپ کی. 8 سال کے غازی قریب آئے, کہتے بابا میری ظاہر عمر. علی فرماتے 8 برس. غازی کہتے بابا 8 کو 4 سے ضرب دوں گا, آپ کو ایک منظر نظر آئے گا.
اب یہاں پہ پتھر رکھنا تو پھٹ کے کرسیوں سے نعرے بلند ہو گے، تو مقروض بشر ہے۔ علی نے جانتے ہوئے پوچھا، عباس کون سا منظر؟ غازی فرماتے بابا الحمد کی آخیر کو والناس کہیں گے۔ ہائے ہائے، وہ جو علامہ اقبال بن کے بیٹھا ہے، میں نہیں جانتا جو فقیر بیٹھا ہے یہ مصرع اس کے لیے ہے۔ بابا الحمد کی آخیر کو والناس کہیں گے، تاثیر پیغمبر کی مجھے آج کہیں گے۔ حد ہے کہ علی والے بھی جب دیکھیں گے پرچم، پھر حیدر کا نہیں پرچم عباس کہیں گے۔ آپ جی سلامت رہیں، مالک بابا جی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھیں۔ یہ ہیں تو ہم ہیں، انہی کی وجہ سے منبر سے تہذیب ظاہر ہو رہی ہے۔ حقیقت بات ہے، یہ 5-7 چہرے ایسے ہیں، مالک انہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے ہمارے سروں پر۔ ہم ناتواں ہیں، کم علم ہیں، جو حالات منبر کے ہو چکے، اگر یہ ہستیاں نہ ہوں تو روزانہ دست و گریبان جو کلپ دیکھے جاتے ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ پرانے ذاکرین بہت منظور نظر تھے، ایمان ہے اس بات پر، لیکن کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچنا کہ پرانے عزادار کتنے عظیم تھے۔ ہاں، وہ ذاکر اس لیے عظیم تھے کہ انہیں عزادار عظیم ملے تھے۔ وہ گھر سے وضو کر کے چلتے تھے، گھروں سے روتے ہوئے نکلتے تھے کہ ہم حسین کو رونے جا رہے ہیں۔ آج اپنی اپنی مرضی کا بندہ چن کر آ جاتے ہیں، میں اس کو سنوں گا تو اس کو سنے گا۔ کبھی سوچا تو نے، تو مرضی سے آتا ہے، 3 ماں بیٹیاں رات کو ہی آ جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچان، تیری بڑی قیمت ہے۔ ہر منبر سے کہتا ہوں، چونکہ میں سادات پرست ہوں، سادات کی جو عزت نہیں کرتا وہ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا، اور جو سید علی کی عزت نہیں کرتا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے شجرے سے باہر ہوتا ہے۔ علی ہے تو سب کچھ ہے۔ آج زمانہ علی کو مستحب کہنے کی ٹھان بیٹھا ہے۔ کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا۔ میں نے شام کربلا کے سجدوں میں مانگا یہی ہے۔ استاد محترم ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کراچی والے یقیناً علی کی بارگاہ میں آج وہ مجلس پڑھ رہے ہیں، انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ انبار کتابوں کے دکھا سکتا ہوں۔ اگر کوئی مستحب کہے نا علی کو تو جھگڑنے سے بہتر ایک جملہ ہے، اسے تنہائی میں لے جا کر کہنا تو علی کو مستحب کہہ رہا ہے، تیرے پاس کوئی ایسا واجب ہے جس کے ایک دن میں 9 بیٹے مارے گئے ہوں؟ کیا سمجھ لیا ہے زمانے نے علی کو؟ پرچہ ہو جائے علی ولی اللہ نہ پڑھو۔ جب علی کی بیٹیاں قید ہو گئیں تو ہمیں کس قید سے ڈرنا ہے یار؟ رسیاں نہیں آئیں علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں۔ زندگی تو ویسے بھی علی نے جتنی لکھ دی اتنی ہی جینی ہے۔ سوئے ہوئے بندے پہ پنکھا گر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، تو علی کا ہو کے کیوں نہیں؟ شیعہ شہادت سے نکلا ہوا لفظ ہے، بزدل کا کوئی کام نہیں علی ولی اللہ پڑھے۔ زمانہ سوچتا ہے کہ علی ولی اللہ کوئی عام ہے، کبھی علی کا خرچہ گنا تو نے؟ بابا جی مجھے تفصیلاً میں نے فضائل تھوڑا کم پڑھا ہے، 2 لفظ بابا جی کو سبق سنانے، تہذیب دی ہے انہوں نے مصاحب کی منبر سے۔ آج بھی ان کے مضامین نقل میں بھی نہیں پڑھے جاتے، کیا ادب جھلکتا ہے ان سے۔ علی کی عزت گواہ ہے۔ جتنے سید بیٹھے ہو، چونکہ میں نوکر ہوں سادات کا، مالی سبتین، یہ کتابیں دلوں پہ لکھ لو، بلکہ گھروں میں رکھا کرو۔ ان کے کرتاس ابھی تک خون رو رہے ہیں۔ صحیفہ کربلا، ریاض القدس، بحور القمہ، مالی سبتین، یہ مقتل کی بڑی کتابیں ہیں۔ ایک رسی میں 18 سید زادیاں،
اجر و کملا. جو بندہ ہائے کر لیتا ہے نا، معصوم فرماتے اس کی زبان کا قرضہ اتر جاتا ہے. ہاں، کسی بندے نے چھٹے بادشاہ سے پوچھا تھا، مولا زمانہ پوچھتا ہے کہ امام کے پاس علم غائب ہوتا ہے. بادشاہ فرماتے تم ہمارے علم غائب رکھنے پہ شک کرتے ہو، علم غائب تو ہم نے اپنے شیعوں کو عطا کر دیا ہے. تو قدموں پہ گر گیا. ہائے کرنا یار مہربانی ہے. جتنے ماتمی عزادار بیٹھے ہو، یہاں کا ہائے قبر میں کام آئے گا. منت پہلے کر چکا ہوں کہ یہاں کا بولنا آوازیں محفوظ ہو جاتی ہیں، پھر وہ قبر میں ریپیٹ ہوتی ہیں، پھر وہ گواہی دیتی ہیں کہ یہ حسین کے زخموں پہ ہائے کرتا رہا ہے. پھر حسین کی ماں فرشتوں کو سوال نہیں کرنے دیتی، وہ بس اتنا کہتی ہے انہیں پریشان نہ کرو، یہ میری زینب کی چادر کو روتا رہا ہے. اجرکم من اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو. اجرکم من اللہ. کون سے حالات ہونے ہیں؟ آج عزاداری پیسوں سے ہوتی ہے. 1939 سے پیچھے عزاداریاں پیسوں سے نہیں ہوتی تھی. بابا جی ماؤں کو بیٹے دینا پڑتے تھے. ایک فارسی کی کتاب ہے جہاں سے روایت مجھے ملی ہے، ممبر سے آپ کے نوکر نے پڑھی، وہی آپ کے حوالے کروں اور بابا جی کی قدم بوسی کروں اور آپ کو سلام کروں. جتنے ماتمی بیٹھے منت کرتا ہوں ہائے کرتا رہا کر. تجھے چنا گیا ہے، اپنے مقام کو سمجھ. کتنی آدم کی اولاد ہے، لیکن بی بی نے کیا کہا؟ بابا جو میرے حسین کو روئے گا نا، ایک ایک کو جب تک جنت نہ بھیج لو میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی. اجرکم من اللہ. سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو. جتنے ماتمی بیٹھو طبیعت ملا مجھے یہ روایت پڑھنی ہے. آج عزاداریاں پیسوں سے ہوتی ہیں. 1939 سے پیچھے ہاشم بحرانی لکھتے ہیں ماؤں کو بیٹے دینا پڑتے تھے. کوفے میں رہنے والے ایک مومن، اور بابا جی مومنہ کا عقد ہو گیا. اس روایت کو میں بانیان کے لیے پڑھتا رہتا ہوں جو فرش عزا بچھاتے ہو. ایک ذاکر پڑھا، خود پڑھ، لیکن حسین کی مجلس کروایا کر. ہاں کربلا میں جاتے ہو حسین کے مہمان ہوتے ہو، جب مجلس کرواؤ گے حسین تمہارا مہمان ہو جائے. جتنے ماتمی ہو 2 منٹ میں لینے آپ کی. عقد ہو گیا، توجہ رکھنا، سر کا پرسہ بھی دے لینا، زبان سے ہائے بھی کرنا. وقت گزرا، اللہ نے انہیں 8 بیٹے عطا کر دیے. جوان جتنے بیٹھے ہو، میں بابا جی سے 1 منٹ لیتا ہوں دعا کے لیے. 8 بیٹے اللہ نے انہیں دیے. ایک دن مومنہ نے نا اپنے شوہر سے کہا، کہتی دیکھ اللہ نے 8 بیٹے دیے ہیں، پتا ہے نا صدقہ کس کا ہے؟ آئے کر لینا جتنے ماتمی بیٹھے ہو. کیوں نہ حسین کی مجلس کروائیں؟ کل چاند ہو جائے گا محرم کا، حسین کی مجلس کرواتے ہیں. بیٹوں کی منت بھی اتر جائے گی، حسین کی ماں کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا. اجرکم من اللہ. اگر عزادار ہونا، علی کی عزت کی قسم، صرف عزادار ہو تو تاریخ اسے بھی چھپنے نہیں دیتی. اس نے کہا بات تیری سچ ہے. اس نے مجلس کا اعلان کروا دیا. اعلان بابا جی کوفے کے بے غیرت بادشاہ نے سنا. یکم محرم سپاہی بھیج دیے. اس نے کہا حسین کی مجلس کروانی ہے. پیچھے جتنے بیٹھے ہو منت کرتا ہوں جن کے سینے میں قبر حسین ہے، آپ کے بدن میں خاک شفا رکھی گئی ہے. ہاں چونکہ معصوم فرماتے مرنے کے بعد جسم کربلا آئیں گے اور روحیں وادی سلام جائیں گی. جتنے ماتمی بیٹھے ہو تجھے حسین نے کتنی نعمتوں سے نواز دیا ہے. حسین کی غربت کا واسطہ ہائے بھی کرتا، سر کا پرسہ بھی دینا. سپاہیوں نے آ کے کہا حسین کی مجلس کروانی ہے، 1 دن کی مجلس کے لیے 1 بیٹا دینا پڑے گا. اب جتنے ماتمی بیٹھے ہو، بی بی نے شوہر کو دیکھا، شوہر نے بی بی کو دیکھ کے کہا قیمت کوئی زیادہ تو نہیں ہے. حسین نے دیے جو ہیں قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے. اب جتنے ماتمی بیٹھے ہو نا، بابا جی پہلے دن کی مجلس کا آغاز ہوا، اس عورت نے ناد علی پڑھ کے بڑا بیٹا ان کے سپرد کیا. ماں کے سامنے بیٹا ذبح ہوا، خون کا فوارہ ماں کے چہرے پہ آیا. آسمان کو دیکھ کے کہتی حسین کی ماں اور میری قربانی کو قبول کرنا. تو
دوسرے دن کی مجلس میں دوسرا بیٹا، تیسری مجلس میں تیسرا بیٹا جو ماتمی بیٹھے ہو، چوتھی مجلس میں چوتھا بیٹا، آٹھویں مجلس میں آٹھوں کے 8 بیٹے دے کر اس عورت نے سر سے چادر اتاری، زمین پہ لکیریں کھینچنا شروع کی۔ شوہر نے دیکھا، تڑپتے ہوئے قریب آیا، کہتا بیٹوں کو کیوں رو رہی ہے؟ بابا جی جلال سے اٹھی، کہتی تمہیں کس نے کہا ہے بیٹوں کو رو رہی ہو؟ میں تو اپنے نصیب کو رو رہی ہوں، اللہ مجھے 2 بیٹے اور دیتا، حسین کا عشرہ تو پورا ہو جاتا۔ اجرک من اللہ، اجرک میں کوشش کر، تیاری کر، جو کچی قبر چھوڑ کے آتی ہے نا اسے پرسہ دیا کر، اگلے سال وہی روئے گا جو رہ جائے گا۔ آنکھیں پچھتاتی نہ رہے قبر میں، یہ بدن پچھتائے نہ کہ ہم حسین کا ماتم ہی نہ کر سکتے، جتنے ماتمی ہو۔ بابا جی ابھی بات کر رہے تھے، آخری لفظ کہنے جا رہا ہوں، دروازے پہ دکل باب ہوا، شوہر دروازہ کھولنے چلا، روک کے کہتی دروازہ میں کھولتی ہوں، ماری بھی گئی تو عورت ہو، تو مرد ہے نا، میرے بعد حسین کی مجلس تو کروا سکے گا، میں تیرے بغیر غریب اکیلی کیسے مجلس سے کروایا کروں گی؟ اس عورت نے دروازہ کھولا، منظر عجیب، ایک محمل، سیاہ برقعے والی ایک بی بی بیٹھی ہے، بابا جی اس کے اونٹ کی مہار ایک نقاب پوش کی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس برقعے والی بی بی نے اس مومنہ سے کہا تو 2 بیٹے مانگ رہی ہے، میں تجھے 8 دینے کے لیے آئی ہوں، اور شیعہ جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہو نا۔ اب دیکھا تو دائیں طرف وہ 8 کے 8 زندہ بیٹے کھڑے تھے، تڑپ کے کہتی ہو بی بی میں نے آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، اور یہ 8 کے 8 بیٹے میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوتے رہے، آپ مجھے زندہ واپس دینے والی کون ہے؟ آپ جو ماتمی بن کے آئے ہو نا، اس وقت آواز آئی میرے پاس وقت نہیں، میں نے کربلا جانا ہے۔ محمل نے چلنا شروع کیا، اس عورت نے دوڑتے ہوئے اس نقاب پوش کے قدموں پہ سجدہ کیا، ہاتھ رکھ کے کہتی جوان جانتی تو تجھے بھی نہیں ہو، پہلے کبھی تجھے دیکھا نہیں ہے، میں نے تیرے قدم چومے ہیں، مہربانی کر ابا کے دامن سے اپنے ہاتھ باہر نکال، اور میں تیرے ہاتھ چومنا چاہتی ہوں۔ اور جوان روتے روتے زمین پہ آیا، رو کے کہتا میرے ہاتھ ہوتے اور میری زینب کی چادر اتر جاتی، میرے ہاتھ ہوتے اور شمر سکینہ کو تماچے مارتا، اگر میرے ہاتھ ہوتے اور میرا سردار 13 ضربوں سے ذبح نہ ہوتا۔